المصباح فی الزجاجہ، اور چراغ کے ارد گرد ایک شیشہ لگا ہوا ہے۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں، جہاں مٹی کے گھر ہیں وہاں موٹی تاک ہے، دیکھی ہوگی نا آپ نے، اور ہم بھی دیکھیں گے۔ تاک کی شکل ایسی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اس تاک میں ہم لوگ رکھ کر کے چراغ کو جلایا کرتے تھے، اور جب چراغ جلتا ہے تو جلنے کی وجہ سے اس کی بتی سے اوپر کا حصہ کالا ہو جاتا ہے، لیکن جب چراغ بجھنے لگا ہواؤں سے تو لوگوں نے ذہن کو تھوڑا آگے کیا اور چراغ کو ہوا سے بجھنے کے لیے انہوں نے گلاس کا انتظام کیا، جس کو ہم بولتے ہیں لینٹین یا لیمپ۔ اب ہوا کتنی بھی چلے وہ اس کو نہیں بجھا سکتی۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم میں اللہ رب العزت نے ایک تاک رکھی ہے پیٹھ کی شکل میں۔ آپ ایک دوسرے کی پیٹھ کو دیکھیں، تاک نظر آئے گی، اور اس تاک میں اللہ رب العزت نے ایک چراغ رکھا ہے دل کی شکل میں، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سارے لوگوں کا چراغ بجھا ہوا ہے، جلتا ہوا چراغ آمنہ کے لال کا ہے۔ تو ہم لوگوں پر واجب ہے کہ ہم اپنے دل کے چراغ کی بتی کو نبی کے چراغ کی بتی سے ٹکرائیں، تب جا کر کے نور ملے گا۔ تو جنہوں نے اپنے چراغ کی بتی کو اللہ کے رسول کے بتی کے سامنے ٹکرایا نہیں، جھکایا نہیں، وہ اکڑ گیا، دنیا اس کو ابو جہل کہتی ہے۔ اور جس نے اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو در مصطفیٰ پر جھکا لیا، دنیا اس کو حضرت ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور آپ سنیں، ایک مثال دیتا ہوا چلوں، سامنے والا چراغ جل رہا ہے، اب آپ اپنا چراغ لے کر کے جائیں گے جلانے کے لیے، آپ کا چراغ بجھا ہوا ہے، روشن چراغ آمنہ کے لال کا ہے۔ اب آپ اپنے بجھتے ہوئے چراغ کو جب جلتے ہوئے چراغ کے سامنے لے کر کے جائیں گے تو آپ کو اپنا چراغ جھکانا پڑے گا۔ جلتے ہوئے چراغ کو آپ نہیں جھکا سکتے، اس لیے کہ وہ تو چل رہا ہے، وہ تو روشن ہے، وہ مختار ہے، محتاج آپ ہیں، آپ کو اپنا چراغ جھکانا پڑے گا۔ تو جس نے در مصطفیٰ پر اپنے دل کو جھکا لیا اور جھکانے کے بعد میں اس نے اپنے دل کو جھکانے کے بعد میں اٹھا لیا، یعنی در مصطفیٰ پر دل کو تو جھکایا لیکن جھکا کر کے اٹھا لیا، دنیا اس کو اشرف علی تھانوی کے نام سے یاد کرتی ہے، رشید احمد گنگوہی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور جس نے اپنے دل کو در مصطفیٰ پر جھکایا اور جھکا رہنے دیا، اس تیور کے ساتھ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، دنیا انسانیت اس انسان کو کسی زمانے میں غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، کبھی امام احمد رضا خان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو یہ چراغ ہے، اوپر جب جلتا ہے تو تاک کا اوپر والا حصہ یا گلاس جو اس کے ارد گرد لگا ہوا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا دل، جب ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے سے ہمارے دل پر ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے، گناہ کرتے رہتے ہیں ایک وقت وہ آتا ہے کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب لینٹین یا لیمپ کا شیشہ کالا ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو صاف کرنا چاہیے۔ ہمارا دل کالا ہو گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ نمازیں ہم نہیں پڑھتے ہیں،
زکات ہم نہیں دیتے ہیں, غریبوں کا حق چھین چھین کر کے لا رہے ہیں, اور ہم اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں جا کر کے عمارتیں بنا رہے ہیں. حلال اور حرام کے درمیان ہم کو فرق نہیں معلوم ہے. دل ہمارے سیاہ ہو گئے. اس دل کی سیاہی کو دور کرنے کے لیے رب کہہ رہا ہے اگر دل کی سیاہی کو دور کرنا چاہتے ہو تو آ کر کے میری بارگاہ میں توبہ کر لو, میری عبادت کرو, زکات نکالو, روزہ رکھو, میں تمہارے دل کو روشن کر دوں. ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے. یہ میرا تمہیدی گفتگو تھی. اب میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد رخصت ہو جاتا ہوں. انسان دنیا سے جاتا ہے, لوگوں کے جانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. کوئی دنیا سے اس شان کے ساتھ جاتا ہے کہ دنیا اس کو رہتی دنیا تک یاد کرتی ہے. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ چلے تو جاتے ہیں لیکن دنیا ان کو بڑا برائی کے ساتھ یاد کرتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان برا ہونے کے بعد وہ دنیا سے جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ برا ہے, پھر بھی اس کو برا نہیں کہنا چاہیے, اس کو اچھا کہنا چاہیے. یہ حدیث پاک. ہم لوگوں کے درمیان سے ایک بچہ جو کم سن کی عمر میں دنیا سے ہماری نظروں کے سامنے سے رحلت ہوا. وہ لوگ کہ جب ان کا بچہ ان کے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے, جس رب نے وہ نعمت آپ کو عطا کی تھی, جب اللہ رب العزت اس نعمت کو واپس لے لیتا ہے تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, اور نہ جانے اور انجانے میں کتنے غلط الفاظ ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں. لیکن بڑا خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کا بچہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ان کے ہاتھ سے گئی, اس پر انہوں نے اپنے زبان سے کوئی غلط لفظ کا استعمال نہیں کیا, بلکہ جب بھی انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالا تو اللہ کی حمد بیان کی. حدیث پاک سناتا ہوا چلوں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی سے اللہ رب العزت کم سن بچہ لے لیتا ہے, کم عمر کا بچہ لے لیتا ہے, تو فرشتہ رب کی بارگاہ میں جاتا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے فرشتے جب تو میرے بندے کے اس بچے کی روح کو نکال کر لایا تھا, قبض کر کے لایا تھا, تو اس پر میرے بندے نے میرے لیے کیا کیا تھا؟ تو فرشتہ بارگاہ خدا میں عرض کرتا ہے مولا جب میں نے بچے کی روح کو قبض کیا تھا تو اس نے کہا تھا حمیدکا و استرجع. اے اللہ جب میں نے اس کے بچے کی روح کو قبض کیا, نکالا, تو وہ رویا نہیں, اس نے ناشکری ادا نہیں کی, اس نے کوئی غلط الفاظ کا استعمال نہیں کیا, بلکہ اے اللہ اس نے تیری حمد بیان کی و استرجع اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. جب فرشتہ خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں جب میرے بندے نے اپنے بچے کی روح قبض کرنے کے بعد میں بھی میری حمد بیان کی اور استرجاع کہا تو جاؤ ابنو بیتن فی الجنہ, اس کے نام کا جنت میں ایک گھر بنا دو. بنا یبنی کا معنی آتا ہے بنانا. ابنو بیتن فی الجنہ, اس انسان کے لیے, اس بچے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو. سموہا بیت الحمد, اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو. بڑا خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جب ان کا بچہ
ان کا مال، ان کی دولت ان کے ہاتھوں سے چھن جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اس پر بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس شکر کی وجہ سے اس کے نام کا ایک محل جنت پہ بنا کر کے تیار کرتا ہے۔ ایک بات اور سنیں اور اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں۔ یہی بچے جو کم سن بچے جن کا انتقال ہو جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اگر بندے نے اللہ کے حکم پر شکر ادا کیا، خدا کی مرضی تھی چلا گیا، اس کی نعمت تھی اس نے دی، وہ کبھی بھی واپس لے سکتا ہے۔ اگر اس نے نعمت کو واپس لے لیا اور بندے نے شکریہ ادا کیا، رب کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے، بیٹا چلا گیا، جب بھی وہ خدا کا شکر ادا کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل میدان محشر میں جب لوگ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہی بیٹے جنت کے 8 دروازوں سے اپنے ماں باپ کو آواز دے رہے ہوں گے، اور ماں باپ کے لیے جنت کے 8 دروازوں کا راستہ کھلا ہوا ہوگا۔ ماں باپ جنت میں جس راستے سے داخل ہوں گے اپنے بچے کو اسی دروازے پہ پائیں گے۔ شکر، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، درد سے، پیاس سے، تمہارے مالوں میں کمی کر کے، تمہاری جانوں میں کمی کر کے۔ لیکن جب تمہاری جانوں میں کمی کر لی جائے، اگر رب نے تمہیں 2 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹا رب اگر واپس لے لے، رب نے 2 بیٹے دیے ہیں، 2 بیٹے اگر رب واپس لے لے تو اس پر کبھی خدا کی ناشکری مت کرنا، بلکہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔